ایکسکلوسیو خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ مریم نواز کیا ٹاسک دیا جا رہا ہے، ان کی واپسی کب ہو رہی ہے، اسلام آباد کے اندر کیا چمگوئیاں ہو رہی ہیں، کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو کیا رزلٹ دیتا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ بلہ ٹوٹ گیا، بلہ بہت بری طریقے سے ٹوٹا۔ یہ کمپلیٹ چاروں کا فیلئر ہے۔ جو مومنٹم ہم نے دیکھا ہے کراچی کے اندر، کیا یہ پورے پاکستان میں سویپ کرے گا؟ کئی ایسے صحافیوں کو دیکھا، آپ جو ہے وہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں، آپ فلاں پارٹی کو دیں، صحافی ہونے کے نام کے اوپر آپ دھبا ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل ہم لوگ کوئی تازہ ویلاگ جاری نہیں کر سکے، کچھ مصروفیات بھی تھیں۔ بلدیاتی الیکشنز جو سندھ کے اندر ہوئے، اس کا جو فیز 2 تھا، اس کے رزلٹ چونکہ آنا شروع ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے ذرا تھوڑی سی فارمیشن سامنے آ جائے، کچھ حد تک رزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائے، اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ تو رزلٹس اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ٹرینڈز کیا بتا رہے ہیں، یہ الیکشنز کس طرح منعقد کیے گئے، اوورآل اس کا ٹرینڈ کیا ہے، آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کا پتہ لگ گیا کتنا ہے۔ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، میں یہ ساری رائے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایکسکلوسیو خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے مریم نواز کو کیا ٹاسک دیا جا رہا ہے، ان کی واپسی کب ہو رہی ہے، اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کیا چمگوئیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آ جائیے بلدیاتی انتخابات کے اوپر، جو تقریباً 16 اضلاع کے اندر جو ہیں وہ منعقد کیے گئے سندھ کے اندر۔ اچھا، رزلٹس کے اوپر آنے سے پہلے دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ جو میرے لیے ایلیمنٹس تھا نا، اس میں 3-4 مختلف چیزیں تھیں جو میں نوٹ کر رہا تھا۔ ایک، پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ویو، جی پاپولیرٹی ویو چل پڑی ہے اور جناب بس اب یہ سب کچھ سویپ ہو کے چلا جائے گا، 2/3 میجورٹی آ جائے گی عمران خان صاحب کی، اور آپ دیکھیے گا یہاں پہ کراچی سے لے کے خیبر تک جو ہے وہ عمران خان صاحب ہوں گے۔ تو یہ اس کا ایک پہلا ٹیسٹ تھا، یہ بلدیاتی انتخابات کے آخر پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کراچی سے جب 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے تو پاکستان تحریک انصاف بہت بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کراچی سے سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی، پروونشل بھی اور نیشنل بھی۔ تو اس مرتبہ یہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ زبان زد عام بات تھی، میں کوئی آپ کو حیرانگی کی بات نہیں بتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ سیٹیں اپنی جیتی تھی۔ اس مرتبہ سب کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ سپورٹ ان کو نہیں ملنی، تو پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ہمیں بار بار جو ہے وہ یہ بتایا جاتا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے کہ جناب سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور سندھ کے اندر وہ سندھی جاگ گیا ہے جناب، اور وہ زرداری سے تنگ آ گیا ہے، پیپلز پارٹی سے تنگ آ گیا ہے، اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو ہے وہ جانے لگا ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے آصف علی زرداری کو اپنی جو ہے وہ شست کے اوپر میں نے رکھا ہوا ہے، اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور تم دیکھو تو صحیح میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں سندھ۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بہت ہوتی تھیں، اور لیکن پہلا ٹیسٹ جو تھا نا وہ میری نظر میں یہ تھا کہ بھئی آخر جب لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے، عمران خان صاحب خود کھڑے ہوئے تھے اس کے اندر، اور لیکن وہ سیٹ بھی ہار گئے تھے، اس کے بعد وہ یہاں سے ہارے بھی تھے۔ تو اس کے بعد اب جب یہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات، پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کیا رزلٹ دیتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، ایک یہ پوائنٹ تھا۔ دوسرا، ایم کیو ایم میری نظر میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جناب 3 مختلف دھڑے جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں، فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، یہ سارے آپس میں مل گئے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کے لیے کیا رزلٹ آتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں انہوں نے الیکشن سے ایک رات پہلے جو ہے اپنا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، تو وہ تو مقابلے سے باہر ہو گئے۔ میں اس کے اوپر بھی آؤں گا کہ آخر اس بائیکاٹ کی ریزنز کیا تھی اور اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تیسرا، اس سارے ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ دیکھنے والی بات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پرفارمنس جو ہے اس پورے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیسی ہوتی ہے۔ اور چوتھا کہ یہ جو مومنٹم ہم نے دیکھا ہے کراچی کے اندر، کیا یہ پورے پاکستان میں سویپ کرے گا، کیا یہ پاکستان کے مطلب جب وہ جسے کہتے ہیں نا زلزلہ آتا ہے تو اس کے آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ آنے والا جو رزلٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر کیا زلزلے لے کر آئے گا یا نہیں لے کر آئے گا، میں اس کے اوپر اپنے کیا انالیسس دیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو اب تک رزلٹ آئے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ لیٹس اسٹارٹ فوکسنگ آن کراچی فرسٹ۔ 246 سیٹیں تھیں جو میئر کے لیے اوبیسلی امپورٹنٹ تھی، تو اس میں سے ابھی تک جب یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں
94 سیٹوں کے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور 94 سیٹوں کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 49, جماعت اسلامی نے 22, پاکستان تحریک انصاف نے 16, مسلم لیگ نون نے 3, جے یو آئی نے 2, ٹی ایل پی نے 1 اور انڈیپینڈنٹ 1 جو ہے وہ اب تک جیتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک واضح برتری کے اندر اس کے اندر نظر آ رہی ہے. اچھا, سعید غنی صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 100 کے آس پاس سیٹیں نکالنے میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اس کا اگر 100 کے آس پاس سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی نہ کوئی کولیشن پارٹنر چاہیے ہوگا جس کے ساتھ مل کے وہ میئر کا الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے. دوسری بات ایک یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ 246 کی 46 سیٹوں کے اوپر نہیں ہوئے ہیں, تقریباً 240 یا اس سے شاید ایک آدھی سیٹ کم ہے جس کے اوپر یہ الیکشن منعقد ہوئے ہیں, کچھ سیٹوں کے اوپر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب آ جائیں کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ موسٹ پرابلی جو الائنس بنے گا وہ کس کا بنے گا. پاکستان تحریک انصاف تو ویسی کافی حد تک ڈسہارٹ ہوئی ہے کل رات سے, وہ میں دیکھ چکا ہوں, میں ان کے مختلف رہنماؤں کی باتیں میں دیکھ چکا ہوں, وہ کافی زیادہ ڈسہارٹ ہوئے ہیں. ان کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی, وہی پرانا رونا, یہاں پہ دھاندلی ہو گئی, وہاں پہ ہو گئی, وہی مطلب رولا چل رہا ہے. الیکشنز یہ کروانا چاہتے تھے, الیکشنز جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ الیکشنز ہو, الیکشنز رکنے نہیں چاہیے, الیکشنز ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے ایک بات پتہ لگتی ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے اسپیسیفکلی, ایک تو جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سر پہ نہیں تھا تو اس کے بعد بلہ ٹوٹ گیا, بلہ بہت بری طریقے سے ٹوٹا, بیکاز دس واز ناٹ دا ریزلٹ. عمران اسماعیل صاحب نے ایکچولی کل شام کو 5 بجے کے آس پاس انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جناب لے گیا پاکستان تحریک انصاف سب کچھ لے گیا, اور عمران خان صاحب جو اگلے میئر کا اعلان کریں گے. اگلے میئر کے لیے جو امیدوار تھے خرم شیر زمان صاحب, وہ اپنی تک یو سی کی سیٹ ہار گئے. مطلب یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنی سیٹ تک نہ بچا سکے, اور یہ اس حلقے کے اندر سیٹ تھی جہاں پہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ایکچولی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا تھا. اس مرتبہ اپنی یو سی کی سیٹ بھی وہ وہاں سے نہیں بچا سکے. تو میئر کے لیے ایک جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی اڑ گئے, اس کے علاوہ ایک اشرف صاحب تھے ان کے ایک اور کینڈیڈیٹ وہ بھی اڑ گئے. ایک تیسرے کینڈیڈیٹ جو ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, غالباً وہ جیتے ہیں, لیکن آبویسلی کیونکہ یہ لوگ میئر الیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو میرا نہیں خیال, وہ ایم پی اے بھی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی ایم پی اے کی سیٹ چھوڑیں گے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اب صرف ایک کولیشن پارٹنر کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب آج جیو سے گفتگو کر رہے تھے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ چاہوں گا کہ ہماری پارٹی جو ہے جماعت اسلامی کو سپورٹ کرے. اب جماعت اسلامی کس طرح جاتی ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ اگر آپ الائنس کے طور پہ دیکھیں, اگر تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے تو صوبائی جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. تو نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کی تو یہی کوشش ہوگی, پریفرنس بھی میرے خیال میں یہی ہوگی کہ وہ ان کا اتحاد اگر بنے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بنے, تاکہ صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے ایک ورکنگ ریلیشن بھی بن سکے. لیکن آبویسلی جب نعیم الرحمان صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے ابھی اس کا کوئی اعلان نہیں کیا کہ وہ کس طرف جائیں گے. تو جماعت اسلامی کے بارے میں کہنا چاہوں گا, بڑی زبردست پرفارمنس جماعت اسلامی نے دکھائی. آئی واز کوائٹ امپریسڈ بائی دیئر کیمپین. انہوں نے پچھلے چند مہینوں کے اندر جس طرح کیمپین کی ہے, نعیم الرحمان صاحب جس طرح سامنے آئے ہیں, آئی مسٹ کمینڈ ہم جس طریقے سے انہوں نے اس کیمپین کو رن کیا ہے. سوشل میڈیا کا بڑا زبردست استعمال جماعت اسلامی نے شروع کر دیا, اور مطلب اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ ینگسٹرز, بڑی امپریسو کیمپین جو ہے میرے دیکھنے میں آئی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جماعت اسلامی ویسے بھی کراچی کے اندر ایک بہت بڑا نام رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آؤٹ آف دا سرپرائز, میں پاکستان کے دیگر لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں, ان کو شاید اگر نہیں نالج, جماعت اسلامی کراچی کی پالیٹکس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی رہی ہے, اور پہلے بھی ماضی کے اندر بھی جو ہے ایم ایم اے کا جو میئر ہے وہ بھی رہ چکا ہے, اسے متحدہ مجلس عمل کے نام سے ہوتا تھا, تو ان کا میئر بھی رہ چکا ہے. 2001 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا آپس میں اتحاد بھی ہو چکا ہے. میرے خیال میں 1979 اور 1983 میں بھی جو ہے جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو چکا ہے. لیکن آبویسلی پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہم نے خاص طور پہ کے پی کے اندر ماضی کے اندر دیکھا ہے 2013 سے 2018 کے درمیان کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا بھی آپس میں اتحاد ہو چکا ہے. لیکن یہاں پہ جو وننگ پوزیشن لگ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی لگ رہی ہے. یہ دونوں مل کے جو ہے وہ کراچی کا موسٹ پرابلی شاید اگلا میئر جو ہے وہ یہی چنیں گے. اور نعیم الرحمان صاحب کی تو ایکچولی سعید غنی صاحب آج کافی تعریفیں کر رہے تھے, ان کو مبارکباد بھی انہوں نے پیش کی کہ جی بڑا زبردست رزلٹ آپ نے شو کیا ہے. کراچی سے ریلیٹڈ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیاری کا علاقہ, وہاں سے تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے.
لیاری نے بڑے ڈپریسنگ رزلٹس دیے تھے 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے لیے، جبکہ لیاری ہمیشہ پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے، لیکن 2018 کے اندر کافی پریشان کن رزلٹ آئے تھے پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن اس مرتبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیاری کا قلعہ جو ہے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی نے فتح کیا ہے. حیدرآباد کے اندر تو بالکل پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن کے اندر آ گئی ہے، اور حیدرآباد کا جس طرح بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جی ہماری کوشش ہوگی کہ جیالہ جو ہے وہ اس مرتبہ حیدرآباد کا میئر منتخب ہو، تو وہ اس پوزیشن کے اندر اب نظر آ رہے ہیں کہ وہ واقعی جیالہ میئر جو ہے وہاں پہ لے آئیں گے. اچھا، اس ساری چیز کے بعد ایک بات جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ورینگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو لوکل لیڈرشپ ہے جس کا تعلق کراچی سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کراچی سے کون کون سے لوگ ہیں. کراچی سے علی زیدی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، خرم شیر زمان ہے، فردوس شمیم نقوی ہیں، اسد عمر ہیں، آپ کے جو موجودہ صدر ہیں عارف الوی صاحب، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. فیصل واڈا کا تعلق بھی وہاں سے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب وہ پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے. تو عارف الوی صاحب بینگ پریزیڈنٹ اوبیسلی وہ تو اس کیمپین کا حصہ نہیں تھے. اسد عمر صاحب بھی کمپیریٹیولی اتنا ایکٹیو نظر نہیں آئے، لیکن اگر کوئی کیمپین کو لیڈ کر رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ علی زیدی تھے یا عمران اسماعیل تھے یا خرم شیر زمان تھے. یہ لوگ اس کیمپ یا فردوس شمیم نقوی تھے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے. یہ کمپلیٹ چاروں کا فیلئر ہے، کمپلیٹ چاروں کا فیلئر ہے. اور اس سے نظر آتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ نہ ہو، اس کی سپورٹ نہ ہو، اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ 2018 کے اندر کئی ایسے ایم این ایز تھے، میں نام لے دیتا ہوں، ڈاکٹر عامر لیاقت تو اس دنیا پہ تو نہیں ہے، لیکن جب وہ جیتے تھے تو خود پی ٹی آئی والے حیران ہو گئے تھے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کس طرح جیت گئے، یہاں سے یہ سیٹ کس طرح نکالنے میں کامیاب ہو گئے. تو اسٹیبلشمنٹ اپنا پورا کردار اس کو ادا کیا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ پی ٹی آئی کو جب سپورٹ نہیں ملی تو بلہ تہس نہس ہو کے رہ گیا کراچی کے اندر. اچھا، اس ساری چیز کے اندر ایک اور صرف میں ایک پوائنٹ، پھر اس کے بعد میں اگلے پوائنٹس کے اوپر آتا ہوں. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی، میں نے کئی ایسے صحافیوں کو دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکچولی ان الیکشن سے پہلے، اب وہ آپ خود جا کے ڈھونڈ لیجئے گا میں کس کس کی بات کر رہا ہوں، وہ میں انہی کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں جنہوں نے یہ حرکتیں کی کہ جی آپ جو ہے وہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں، آپ فلاں پارٹی کو دیں. آپ جب یہ حرکت کرتے ہیں نا، آپ صحافی ہونے کے نام کے اوپر آپ دھبا ہیں. جب آپ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ آپ فلاں جماعت کو ووٹ دیں، اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں تھا، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں تھا، کئی لوگ جماعت اسلامی کو اس طرح سپورٹ کر رہے تھے، کئی لوگ پیپلز پارٹی کے لیے اس طرح سپورٹ کر رہے تھے کہ جی ہاں فلاں کو ووٹ دیں تو آپ فلاں کو ووٹ دیں. دس از ناٹ یور جاب. ایک صحافی کا کام نہیں ہے یہ. پاکستان میں نا صحافی کی ایکچولی جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنی دھندلا دی گئی ہے، اتنا اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا کہ بے شرموں کی طرح لوگ ٹی وی اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں بندے کو ووٹ دیں، فلاں پارٹی کو آپ جا کے ووٹ دیں. اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں. اور بھائی آپ صحافی ہیں کہ سیلز مین ہیں؟ جس طرح سیلز مین ہوتا ہے نا، وہ بیٹھ کے سودا بیچ رہا ہوتا ہے، وہ جا کے گاہکوں کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ باجی یہ والا کپڑا لیں بڑا زبردست لگے گا آپ کے اوپر پہن میں. یہ آپ کا کام ہے. آپ صحافت کریں، بیٹھ کے انز اینڈ آؤٹس بتائیں ساری جماعتوں کے، ان کا بیک گراؤنڈز بتائیں، اس کے بعد میں لوگوں کو چوز کرنے دیں جس کو بھی کرنا ہے. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کی جو ہے وہ بیٹھ کے کیمپینز کو رن کریں. اچھا، دوسرا انٹیریئر سندھ کے بارے میں بھی، وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے. اور یہ ایبسولوٹ فیلئر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاہ محمود قریشی کا ایک ایبسولوٹ فیلئر ہے، جن کو ککھ نہیں اس وقت سمجھ آ رہی کہ میں نے پی ٹی آئی کو سندھ کے اندر لے کے کس طرح جانا ہے. کیونکہ خاص طور پہ اپر بیلٹ جو ہے اس کے اندر تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا رول ادا کرنا تھا، لیکن وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے. اچھا، اب دوسرا لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس چیز کو جوڑ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو حال ہوا ہے کراچی کے اندر اور حیدرآباد اور دیگر شہروں کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی جگہوں کے اوپر بھی جو بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہو گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا. میں خود کراچی کے اندر تقریباً 8 سال رہا ہوں. آئی ایم اے پنجابی، بورن اینڈ بریڈ ان لاہور، لیکن کراچی کے اندر میں 8 سال رہا ہوں. میں یہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ پورے ملک سے بالکل ایک سیپریٹ چلتی ہیں، بالکل ڈفرینٹ چلتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورا پاکستان ایک طرف جا رہا ہو تو کراچی ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اگر پیپلز پارٹی کی کراچی کے اندر ون ہو گئی اور پی ٹی آئی کو بہت بری طرح شکست ہوئی ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک میں اس طرح ہوگا. قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوگا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے. اس وقت آج کی تاریخ میں جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ آنے والے دنوں اور ہفتوں کے اندر بہت سی چیزوں نے تبدیل بھی ہونا ہے، تو لیکن آج کی تاریخ میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں صوبوں کے اندر یہ سب سے پاپولر جماعت ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ بہت زیادہ تتر بتر ہوئی ہے, بیڑا غرق ہوا ہے اس کا. آئی ڈونٹ نو ویدر دے ول بی ایبل ٹو میک اے کم بیک اور ناٹ, لیکن اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا میرا خیال میں کچھ ناانصافی ہوگی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جناب کہ مریم نواز جو ہیں وہ 22 جنوری کو پاکستان واپس آ رہی ہیں. میری اطلاعات کے مطابق ان کی واپسی کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ان کی واپسی ہوگی, اور ان کی واپسی کے اوپر جو ہے وہ ایک جلسے کا اہتمام کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی پلاننگ جو ہے وہ آج کل ہو رہی ہے, اور اس وقت بلکہ جب یہ ویلاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے. آگے چل کے جو کچھ بھی ہوگا اس میں سارا جو فوکس ہوگا, سارا جو کیا کہتے ہیں جو پلاننگ ہوگی, آرگنائزنگ ہوگی, وہ سارا مریم نواز کو جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے چند حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی نواز شریف صاحب کی واپسی بھی جو ہے آنے والے 2 سے 3 ہفتے میں ہو سکتی ہے, بٹ دس از انکنفرمڈ, اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے. حمزہ شہباز جو ہیں وہ ناراض ہوئے ہیں. حمزہ شہباز جو ہے وہ اس وقت اپنے خاندان سے ہی اندر سے ناراض ہوئے ہیں. ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے, میں اس کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جانا چاہتا, لیکن ایسا انسیڈنٹ ایک ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ حمزہ شہباز بالکل روٹھے ہوئے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. ویسے ان کی والدہ کا آپریشن بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے ادھر امریکہ میں, لیکن کچھ اور ریزنز بھی ہیں, انٹرنل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے حمزہ شہباز بالکل سائڈ لائن ہوئے ہیں. ایون دو ان کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ پنجاب میں پہنچیں, لاہور پہنچیں اور جا کے پارٹی کی باغ دوڑ کو ذرا ٹھیک کریں, لیکن فی الحال جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کر لیں کہ سینئر لائر لطیف آفریدی صاحب جو کہ مطلب وکلا پالیٹکس کے اندر بھی ایک بہت بڑا نام ہے, ان کے اوپر پشاور میں جو ہے وہ بار روم کے اندر فائرنگ ہوئی ہے. بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ لطیف آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے میری نظر میں لائر کمیونٹی کے اندر, اور ان کے ساتھ جو ہے یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. تو جہاں تک یہ پولیٹکس کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تو یہ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ 2-4 خبریں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. انصار عباسی صاحب نے جو ہے ایک بڑا زبردست آج ایک کالم لکھا ہے. اپنے اس کالم میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی غلطیوں کے بارے میں تو وہ بہت بات کرتے ہیں, لیکن پروجیکٹ عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ قطعی طور پہ کوئی بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نے کس طرح جو ہے پورے سسٹم کا غلط استعمال کیا عمران خان صاحب کی فیور میں 2018 کے اندر. 2014 کے دھرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا جب سپورٹ ان کو دی جا رہی تھی, اس کا وہ کوئی ذکر نہیں کرتے. کس طرح الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے ان کی جھولی میں لا کے جو ہے وہ گرایا جاتا تھا, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتے. تو بڑا زبردست کالم ہے, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ ضرور جا کے پڑھیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ اب غور شروع ہو گیا ہے, اور پی ٹی آئی, کاف لیگ اور مسلم لیگ نون مختلف ناموں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک یہ لسٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آج کے حوالے سے ایک اور بھی ہونے جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پرویز الہی اور مونس الہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ضم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس حوالے سے آج یا کل تک موسٹ پروبیبلی جو ہے کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب ایک تو جو کنسرن ہے پرویز الہی صاحب کو اور مونس الہی صاحب کو وہ یہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے پرویز الہی صاحب کے قائد جو ہیں وہ عمران خان صاحب بن جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی تھوڑی سی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ پرویز الہی صاحب ایک آؤٹ سائڈر کو جو ہے اگر پارٹی میں شامل کیا جاتا ہے تو ان کو ایک نیسیسری ایکسٹرا امپورٹنس جو ہے وہ مل جائے گی. تو دونوں سائڈز کے اندر تھوڑی سی ریزرویشنز بھی ہیں, لیکن آبویسلی اس کے کچھ پلس پوائنٹس بھی ہیں. عمران خان صاحب کو پنجاب کے اندر ایک تگڑا آدمی چاہیے جو خاص طور پہ شریفوں کو, نون لیگ کو ہینڈل کر سکے. پرویز الہی سے بہتر نام کوئی اور ہو نہیں سکتا, کیونکہ میں پی ٹی آئی کے اندر فی الحال, اور پہلے سے پہلے جہانگیر ترین تھے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اب ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی, اور پی ٹی آئی کے اندر تو ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی اور کوئی نام بنتا ہے تو وہ پرویز الہی کا بنتا ہے. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے, انلیس اور انٹل عمران خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلی دفعہ پھر سے عثمان بزدار ان کی آنکھ کا تارا بن جائے. سو وی ڈونٹ نو کہ ایسے کیا ہوتا ہے. خیر, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.